بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمت و برا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ڈھیر ڈھیر کر پڑھیں۔ روزہ گناہ کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تبارک کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا ہے جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورۃ روم آیت نمبر 21 کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہوا انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی
تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اپنی والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائیوں، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔